بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق اور مہربانی سے میں اور آپ اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات گرامی، شوال کے مہینے میں 17 شوال کو بہت بڑا غزوہ ہوا، اسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 17 شوال کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ کافر غزوہ بدر کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ حکم ارشاد فرمائیں، اگر آپ کہیں تو مدینہ میں رہ کر لڑیں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر کافروں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج کا اگر زمانہ ہوتا اور آج اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ جہاد کرنا ہے تو ہم اسے انتہا پسندی کا نام دیتے ہیں کہ یہ امن نہیں ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، پر امن رہنا چاہیے۔ بہرحال اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ گھنٹہ بندہ اپنا بھی گلا خشک کرے، فلاں ہے، یوں ہے، بہرحال اوپر بیٹھا ہوا کوئی بندہ غیرت مند ہو تو نچلے بیچارے تو ویسے بھی انتظار میں ہوتے ہیں۔ اصل چیز تو اوپر بیٹھا ہوا بندے کا نیک ہونا اور عاشق رسول ہونا ضروری۔ شریعت نافذ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ مغرب سے پہلے زور سے لے کر مغرب تک پورے افغانستان میں اسلام آیا کہ نہیں آیا؟ تو بہرحال دین نافذ کرنا اور شرع نافذ کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں، بشرطے کہ اوپر بیٹھا ہوا بندہ نیک اور صالح ہو۔ عمر بن عبدالعزیز جب اقتدار سنبھالا، پہلے اموی خلفاء اموی بادشاہ ظلم کیا انہوں نے، لیکن عمر بن عبدالعزیز کے منبر پر بیٹھتے ہی مسجد سے نکل کر گھر جاتے جاتے آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ تو اسلام نافذ کرنا اور دین پر چلنا اگر بڑا ہی سیدھے راہ پر نہ ہو، مرشد ہی بھٹک جائے تو پھر مریدوں کا تو خدا ہی حافظ ہے۔ تو جب وقت کا بادشاہ اور وقت کے اقتدار اور وقت کو بادشاہ وقت جو ہے اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ ہی جب دنیا کے پجاری ہوں
اور دنیا کی کرسی کی خاطر اپنی حیثیت اور اپنی اوقات بھول جائیں، مذہب کا استعمال کریں اور جناب لفظی گولہ باری کریں، تو پھر ملک نہیں صرف سیٹیں ہی بچتی ہیں، صرف پیسہ ہی بچتا ہے۔ مئی میں جون میں بجٹ آئے گا تو آپ جناب پیسے لینے کے لیے پوری قوم پتہ نہیں کیا کیا پیپر بھیجیں گے اور کیا کیا کن کن لوگوں کی منتیں اور سماجتیں ہوں گی۔ بہرحال اللہ ہمیں غیرت مند حکمران نصیب فرمائے۔ ہمارا کہنا فرض ہے، حق بنتا ہے کہ ہم حق بات کہنے کے لیے مجبور ہیں۔ شریعت کی ہمیں لگام ہے، شریعت ہمیں دائیں بائیں ہونے نہیں دیتی، اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ حق بات کی جائے۔ اب نبی پاک نے پوری زندگی سرکار کی آپ دیکھیں جنگوں میں گزری، اور فرمایا میں ماہی ہوں، اور ماہی وہ ہوتا ہے جنگی نبی۔ نبی علیہ السلام جنگی نبی بن کے آئے، ساری زندگی حضور نے جہاد کیا۔ مسجدوں میں یہ موضوع آپ کو کم ملے گا جہاد والا، اس لیے کہ جہاد کا موضوع ہضم نہیں ہوتا، اور جو زیادہ جہاد کی بات کرتے ہیں یہ انتہا پسند مولوی ہے، فتنہ پرور مولوی ہے، چونکہ سوچ ایسی بنا دی گئی کہ جہاد کو نام ہی دے دیا گیا کہ انتہا پسندی۔ کشمیر لٹتا رہے، برما کی مسلمان بچیوں کے کباب بنا کر کھائے جائیں، شام کے غریب مسلمانوں پر اور فلسطین پر روز حملے کیے جائیں، تو وہ انتہا پسندی نہیں ہے۔ اگر کوئی جہاد کی بات کرے گا تو انتہا پسندی ہے۔ بہرحال پہلے عرض کیا ہے، اوپر بیٹھا ہوا بندہ بڑا معنی رکھتا ہے۔ اقتدار پر بیٹھا ہوا بندہ اگر اقتدار کا بھوکا ہے، اگر مولوی نکلیں تو وہ انتہا پسندی ہے، اور اگر خود سیٹوں کی خاطر نکلیں تو وہ ملک کے ساتھ وفاداری ہے۔ اب بھی اگر قوم کو سمجھ نہ آئے ان لوگوں کی، اور آج بھی اگر ہمارے ووٹ اور ہماری ساری محبتیں دنیا داروں کے لیے ہوں، تو یاد رکھیں پھر ہمارا بھی خدا ہی حافظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احد کے جو شہداء ہیں ان کی شان بیان کرتے ہوئے سرکار نے فرمایا، وہ لوگ جو کافروں کے ساتھ لڑے اور میدان احد میں شہید ہو گئے، 70 صحابہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ تم جانتے ہو رب نے انہیں شان کیا دی؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ان کی روحوں کو اپنے عرش کے ٹھنڈے سائے کے نیچے رکھا ہوا ہے، اور وہ جنت کی نہر پر سیر کرتی ہیں، اور جنت کے باغات میں اڑتی ہیں، سیر کرتی ہیں، اور نورانی پرندوں میں اللہ پاک نے ان کی روحوں کو رکھا ہے، اور وہ جنت کے کونے کونے کی اللہ انہیں سیر کرواتا ہے۔ یہ ساری ترغیب نبی علیہ السلام نے صحابہ کی شان بیان کی جو شہید ہو گئے تھے، اور ہمیں سمجھانے کے لیے کہ شہادت کا رتبہ بڑا بلند ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب شہید ہوتا ہے بندہ تو اس کی روح نکلنے سے پہلے اللہ اس بندے کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، احد کے شہیدوں سے اللہ پاک نے پوچھا، تم شہید ہو کہ میری بارگاہ میں آئے ہو، مجھے تم بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، تم جنت میں ہو؟ تو تمام جتنے بھی شہدائے احد تھے وہ کہنے لگے، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تیری رحمتیں تو بے شمار ہیں، تیری اتنی نعمتیں ہیں، لیکن ایک سوال ہے، ایک نعمت تجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ پھر دنیا میں بھیج، اور ہم پھر دنیا میں جا کر تیرے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے۔ یا اللہ، ہماری ایک ہی خواہش ہے، جنت میں آ کر بھی ہمیں ایک ہی خواہش اور تڑپ ہے، ہماری ایک ہی مراد ہے، اگرچہ تیری نعمتیں وافر ہیں جنت میں، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمیں پھر دنیا میں بھیج، اور عالم دنیا میں جا کر ہم تیرے نام پر مر مٹ جائیں، اور تیرے نام پر ہمیں کاٹا جائے، تیرے نام پر ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں، اور پھر ہم جنت میں آ جائیں۔ تو پھر ہماری خواہش ہوگی کہ پھر دنیا میں بھیج۔ یا اللہ، مرتے وقت اور شہید ہوتے وقت ہمیں جتنا لطف آتا ہے، سکون آتا ہے تیرے دیدار میں، ہمیں تو دل کرتا ہے کہ ہر دفعہ جب بھی جنت میں آئیں تو جنت میں دل ہی نہیں لگتا، چاہتے ہیں دنیا میں جا کر تیرے نام پہ اپنا تن من دھن قربان کر کے پھر آ جائے تیری بات۔ یہ سرکار نے خود شان بیان کی، یہ احد کے شہیدوں کی شان بیان کی نبی علیہ السلام نے۔ ان میں سے سب سے پہلے بندہ جو شہید ہوا ان کا نام حضرت عمر بن جموح ہے۔
عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میدان احد میں فتح تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی، غزوہ احد میں فتح مسلمانوں کی ہوئی، کیونکہ جنگی اصولوں کے اعتبار سے جس بندے کو مال غنیمت ملے اور جو بندہ میدان میں کھڑا ہو وہی جیتتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام باغے کافر ہیں اور مال غنیمت مسلمانوں کو حاصل ہوا، تو اس لحاظ سے جنگی اصولوں کے اعتبار سے غزوہ احد میں بھی جو فتح حاصل ہوئی وہ اللہ کے محبوب کو حاصل ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی حملہ کیا تو اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی، لیکن وہ تو ایک صرف تھوڑی سی غلطی ایک صحابی سے ہوئی، اور صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ تم نے اس چبوترے پر چوراہے میں کھڑا ہونا ہے، پہاڑی پر تم نے کھڑے ہونا ہے، اگر پیچھے سے کوئی کافر آ جائیں، اگرچہ فتح بھی ہو جائے یا شکست ہو جائے، ہمارے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا، یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی۔ لیکن وہ 40 صحابہ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور مال غنیمت بھی اکٹھا ہو چکا ہے، کافر دوڑ چکے ہیں، تو صحابہ نے مشورہ کیا، 10 صحابہ وہاں کھڑے رہے، 30 صحابہ نے مشورہ کیا نہیں ہمیں چلے جانا چاہیے، فتح ہو چکی ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے۔ صحابہ نیچے آئے، 10 صحابہ کہتے رہے حضور نے فرمایا تھا تم نے نہیں اترنا، ہم نہیں اتریں گے، بس اتنی سی تھوڑی سی مسٹیک ہوئی صحابہ سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان جان نثاروں پر حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا اور اس طرح صحابہ 70 صحابہ شہید ہوئے۔ لیکن یاد رکھیں اللہ پاک نے فوراً مقام احد میں کھڑے ہو کر، صحابہ کھڑے تھے، اللہ پاک نے فرمایا صحابہ یہ نہ کہنا شہید ہو گئے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ جو اللہ کے نام پر مر گئے ہیں یہ مرے نہیں ہیں، بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ فرمایا اگر میں تمہیں آنکھ دوں تو تم دیکھ سکتے ہو یہ اللہ کی بارگاہ میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح اپنی دنیا میں رزق کھایا کرتے تھے، اللہ کی حضور حاضر ہے۔ فرمایا عند ربهم، اپنے رب کے پاس زندہ ہے۔ تو رب کہاں پر ہے جی؟ کائنات کے ذرے ذرے میں رب ہے۔ اندہ کا مطلب ہے پاس ہونا، یعنی جہاں رب ہے وہاں زندہ ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، علم کلام میں یہ بڑی تفصیل سے بحث کی گئی کہ رب کہاں پر ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ تو عرش پر ہے، کہا نہیں محدود نہ کرو، اللہ تو ہر جگہ پر ہے۔ کسی نے کہا مشرق میں، کسی نے کہا کعبے میں، آخر میں نتیجہ یہ پہنچا، نتیجہ یہ ملا کہ رب تعالیٰ انسان کی اشارت سے بھی زیادہ قریب ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں خدا کی قدرت موجود ہے۔ تو خدا فرماتا ہے میرا وجود کہیں ایک جگہ پر نہیں ہے، بلکہ میری قدرت کائنات کے ذرے ذرے میں ہے، تم تعیین نہیں کر سکتے کہ رب کہاں پر ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ فرماتا ہے عند ربہم، جہاں بھی رب ہے وہاں پر اللہ کے نام پر مرنے والے وہاں پر موجود ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا اگر امیر حمزہ شہید ہوئے ہیں، امام حسین شہید ہوئے ہیں، امام حسن شہید ہوئے ہیں، تو جہاں خدا کی ذات موجود ہے، قرآن کا فلسفہ کہہ رہا ہے وہاں شہید بھی موجود ہوتا ہے۔ تو جہاں جہاں خدا کی قدرت ماننی پڑے گی وہاں شہید کی موجودگی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ رب کہہ رہا ہے بل احیاء عند ربہم، عند ربہم، عندہ کا مطلب ہے پاس، یعنی رب کے پاس زندہ ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی شہید کی میں زندہ ہے، رب کہتا ہے میرے پاس زندہ ہے۔ تو جہاں رب ہوگا وہاں امام حسین بھی موجود ہوں گے، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے جہاں رب ہے عند ربہم، وہ رب کے پاس زندہ ہے۔ تو جہاں رب موجود ہے وہاں حضرت امیر حمزہ کا فیضان بھی موجود ہو۔ حضرت عمر بن جموح یہ لنگڑے صحابی ہیں، ان کی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، 3 بچے تھے ان کے، تینوں بیٹوں کو کہا کہ چلے جاؤ حضور کے نام پر، حضور علیہ السلام کے ساتھ بھیجا۔ پھر بیوی سے کہنے لگے میرا بھی دل کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جاؤ۔ بیوی کہنے لگی تم خواہ مخواہ وہاں جا کر شہید ہونا چاہتے ہو، وہاں تو اتنے کافر ہیں، 3-4 ہزار کافر ہے، ایک روایت میں 3000 کافر اکٹھے ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے جان نثاروں کو اکٹھا کیا، 1000 صحابہ اکٹھے ہو گئے، جن میں سے راستے میں جب انہوں نے دیکھا جو منافق تھے، عبداللہ بن ابی منافق، 300 اس کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ خواہ مخواہ مرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں، شہید ہو جائیں گے تمام صحابہ۔ منافقوں نے اپنی عقل کا استعمال کیا، کہا کہ ہم نے نہیں جانا۔ 300 منافق پیچھے آ گئے،
300 منافق حضور کو چھوڑ کر پیچھے آ گئے. ان کا بھی نظریہ یہی ہوگا کہ نماز پڑھنے سے خدا راضی ہو جاتا ہے, رب کی عبادت کرنے سے خدا راضی ہو جاتا ہے, یہ تو خواہ مخواہ صحابہ کو نعوذ باللہ شہید کروانے کے لیے لے جا رہے ہیں. 300 بندہ جو منافق تھا وہ باہر آ گئے, مگر حضرت عمر بن جموح جو لنگڑے صحابی تھے جن کی ایک ٹانگ نہیں تھی, وہ لکڑی کے سہارے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں آئے. حضور نے فرمایا تم اپنے گھر کے لیے سہارا ہو, اس لیے کہ 3 بیٹے جنگ میں جا رہے ہیں اور تم اکیلے گھر کا سہارا ہو, اپنے گھر کی دیکھ بھال کرو. کہا گھر والوں کے لیے میں نے زندگی گزارنے کا سامان چھوڑ دیا ہے. کیا یا رسول اللہ لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ سرکار مسکرائے, فرمایا ہاں تم بھی جا سکتے ہو. اور پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا, خدا کا نام لیا اور کہنے لگا آج میں کافروں کو بتا دوں گا کہ محمد کے عاشق کیسے میدان میں آ کر لڑا کر. کہا اگرچہ ایک ٹانگ نہیں ہے مگر اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا, کہا آج میں کافروں کو دس دیا گا کہ محمد عربی عاشق کنج دے ہوندے نے. یہ میدان میں گئے اور کافروں کے سامنے کھڑے ہوئے اور کافروں کی صفوں میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے کافروں کو چیرتے ہوئے 3000 کافروں کے لشکر میں جب گئے تو یہ آواز لگا رہے تھے, آؤ کافروں میں تمہیں بتاؤں کہ حضور کے عاشق کیسے ہوتے ہیں. خوب لڑے, بے شمار کافروں کو واصل جہنم کیا, آخر میں شہید ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ان کا لاشا لایا گیا, نبی علیہ السلام مسکرائے اور آسمان کی طرف دیکھا. آج کے وہ ملا بخاری تو کم از کم پڑھ لیں, جب ان کی میت کو لایا گیا, ان کی لاش کو لایا گیا, رونے کی بجائے حضور مسکرانے لگے. فرمایا ہاں یہ تو کامیاب ہو گئے ہیں. فرمایا میں اپنے رب کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں جنت میں ٹہلتے ہوئے, ٹہل کر اپنے لنگڑے پاؤں کے ساتھ ٹہل کر سیر کرتے ہوئے جنت میں دنیا میں کھڑا ہو کر عمر بن جموح کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا میں یہاں کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہوں کہ عمر بن جموح کو رب تعالیٰ نے نورانی پر عطا فرمایا ہے اور ان کی ٹانگ ٹھیک ہو گئی ہے اور وہ ٹہل کر جنت کی سیر فرما رہے ہیں. حضرات گرامی, بے شمار صحابہ نے اللہ کے محبوب کے نام پر جانیں دی اور اپنا تن من دھن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کر دیا. حتیٰ کہ افواہ پھیل گئی, جب جنگ ہو رہی تھی افواہ پھیل گئی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا, نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. دراصل یہ معاملہ اس طرح ہوا کہ حضرت مصعب بن عمیر, یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کی شکل بڑی ملتی جلتی تھی. صحابہ فرماتے جب ہم غور کے ساتھ دیکھتے تو حضرت مصعب بن عمیر ہو بہو سرکار کی طرح ان کا چہرہ تھا. کہیے نا سبحان اللہ. فرماتے ہم حضرت مصعب کا چہرہ حضور کے چہرے کے ساتھ ملتا جلتا تھا. جیسی داڑھی مبارک سرکار کی تھی ویسی داڑھی حضرت مصعب بن عمیر کی بھی تھی. فرماتے ان کا چہرہ حضور کے ساتھ بڑا میچ کرتا تھا, بڑا ملتا جلتا تھا. کافروں نے سمجھا شاید ہم نے ان کے نبی کو شہید کر دیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے سرکار کی بارگاہ میں لایا گیا, نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے صحابہ تم جانتے ہو مصعب کون ہے؟ فرمایا میں جانتا ہوں. سنو. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں. فرمایا پھر بھی میری زبان سے سنو مصعب کی شان کیا ہے. فرمایا یہ مکے میں رہتا تھا, یہ نوجوان مکے میں رہنے والا تھا. فرمایا وہاں میرا مصعب, حضور نے فرمایا ان کے کپڑے اتنے عالی شان ہوتے تھے کہ پورے عرب میں اتنا عالی شان کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا, اور یہ ایسی خوشبو لگاتے تھے کہ جس گلی سے گزر جاتے لوگ کہتے کہ مصعب یہاں سے گزرا ہے. عالی شان مکان ان کا اور رہن سہن عالی شان ٹھاٹ باٹ کے ساتھ رہنے والا یہ نوجوان ایک دن بس نظر حضور پر پڑ گئی. ایک دن نظر حضور پر پڑ گئی, حضور کی زلفوں کے اسیر ہو گئے. اپنی ماں سے کہنے لگے ساری زندگی تو نے مجھ سے پیار کیا, میں نے تجھ سے محبت کی ہے, تو میری والدہ ہے, تیرا اکلوتا لخت جگر ہوں, میں مجبور ہوں, میں حضور کی زلفوں کا اسیر ہو گیا ہوں, میں حضور کا عاشق اور خادم بننے کے لیے تیار ہوں. ماں نے کہا محبت کی بات اپنی جگہ, اگر تم والدین کا مذہب چھوڑے گا تو ہمارا کیا لگتا ہے. والد نے کہا ہمارے کپڑے بھی اتار دے, تیرا سب, تیری جائیداد, زمینیں ضبط. ساری زندگی جس نے شاہانہ طریقے سے گزاری ہو اس کے لیے ذرا سب کچھ چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن وہ صحابہ تھے جو حضور کی نظر میں آ گئے, وہ کامیاب ہو گئے. جن کی نظر حضور پر پڑ گئی یا جن پر حضور کی نظر پڑ گئی, وہ دونوں جہان میں اللہ نے کامیابیاں عطا فرمائی.
وہ کہتے ہیں نا کہ ابو جہل نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا، اسے فیض نہیں ہوا، وہ تو گھر میں رہتا، روز دیکھتا تھا، بالکل قریب اس کا مکان تھا، اس نے بھی تو محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہوگا، اگر ایک نظر محبت کی میرے مصطفیٰ کے چہرے پر محمد الرسول اللہ کی نگاہ سے دیکھ لیتا تو اللہ 7 نسلوں کو بھی آباد فرما دیتا۔ اس نے کب دیکھا؟ وہ تو محمد بن عبداللہ دیکھتا رہا، اگر ایک نظر بھی میرے آقا کی اس پر پڑ جاتی تو 7 نسلوں کو اللہ تار دیتا۔ حضرات گرامی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مصعب ہے، لیکن آج میدان احد میں پڑے ہیں، کفن کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، منہ پر کپڑا ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں پر کپڑے ڈالتے ہیں تو چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ پھر سرکار رونے لگے۔ حضرت امیر حمزہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، ان کی انگلیاں کاٹ دی گئی، ان کے ناک کاٹ دیے گئے، کان کاٹ دیے، ہونٹ کاٹ دیے گئے، مسلا کر دیا گیا۔ سرکار روئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واہ مصعب، پھر حضور نے شان بیان کی، فرمایا مصعب بن عمیر کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے، میں اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں، ان کا دل نور ایمان سے اس وقت معطر ہو چکا ہے، اور ان کے دل سے نور ایمان کے چشمے اللہ نے جاری فرما دیے۔ فرمائی نے ایک ہی قبر میں دفن کر دو۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت مصعب بن عمیر کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔ کہیے نا سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ربیع بھی شہید ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعد کہاں پر ہے؟ حضرت سعد بن ربیع کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے صحابہ ان کے پاس پہنچے، جو صحابی ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر سعد بن ربیع زخمی ہو چکے ہوں اور اٹھنے کی طاقت نہ ہو اور تم اٹھانا چاہو تو وہاں جا کر یہ کہنا اللہ کے پیارے نبی نے تمہیں سلام کہا ہے۔ صحابی اٹھانے کے لیے گئے مگر زخموں سے نڈھال ہو چکے تھے، 12 زخم ایسے شدید آئے کہ آپ نڈھال ہو گئے خون نکلنے کی وجہ سے۔ وہاں جب وہ صحابی اٹھانے کے لیے گئے تو ایک ہی لفظ کہا تمہیں آقا دو جہاں سلام کہتے ہیں۔ تو صحابی کہتا ہے خدا کی قسم جب یہ جملے ان کے کان میں پڑے تو ایسا ایسا اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے دست بستہ حضور کو عرض کرنا میرا سلام۔ اور پھر کیا جملہ کہا حضرت سعد بن ربیع نے؟ حضرت سعد بن ربیع کہنے لگے امت مسلمہ کو اخبر قومہ کا، اپنی قوم کو جا کر میرا پیغام دے دینا اگر تمہارے زندہ رہتے ہوئے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہو گئی اور تم زندہ رہے تو رب تعالیٰ پوری قوم کو قیامت تک اور قیامت کے دن رب معافی نہیں دے گا۔ اگر بخشوانا چاہتے ہو اپنے آپ کو اور چاہتے ہو کہ رب تمہارے اوپر رحم کر دے، جب تک تمہاری سانس اور تمہارے خون کا ایک قطرہ موجود ہے، ہم نے خون کے آخری قطرے تک ناموس رسالت کا دفاع کیا ہے، اور قیامت تک اگر امت مسلمہ کے ہوتے ہوئے نبی کی شان میں گستاخی ہو گئی تو رب تعالیٰ پوری قوم کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر خدا کی رحمتیں لینا چاہتے ہو نبی کی ناموس اور حضور کے نعرے لگا کر چلے جاؤ، رب تعالیٰ تمہاری بخشش اور مغفرت فرما دے۔ بے شمار صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور صرف صحابہ نہیں عورتوں نے بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بات کرنے کا دوستو مقصد یہ ہے صحابہ کی شان وراء الورا ہے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے کہ وہ تو سارا کچھ قربان کر کے گئے ہمارے لیے۔ اگر آج بھی فجر کی نماز نہ پڑھ کے ہمیں شرمندگی نہیں ہے، اور 5 نمازیں قضا کر کے ہمیں شرمندگی نہیں ہے، اور سود کھا کے ہمیں اگر شرمندگی نہیں ہوتی، کسی کا حق کھا کے ہمیں شرمندگی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں یہ اللہ کا عذاب ہے جو آپ کی نسلوں کو برباد کر دے گا۔ اور زنا کر کے، شرابیں پی کر، برے کام کر کے بھی، توبہ نہ کر کے بھی، اور چوڑے ہو کے ہم اللہ کے گھر میں آئیں ہمیں شرمندگی نہ ہو، تو یاد رکھیں دل مردہ ہو چکے ہیں، دل مردہ ہو چکے ہیں۔ دل اگر آباد کرنا چاہتے ہو تو رب کی نمازوں کو آباد کرو، رب تمہارے دلوں کو آباد فرما دے۔ نماز قضا کر کے بھی اگر شرمندگی نہیں،
اور گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے بے حیائی موبائل پر دیکھ کر تمہارا دل اگر ندامت نہیں کرتا، شرمندگی نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں دل مردہ ہو چکا ہے، دل مردہ ہو چکا ہے جس نے اچھائی اور برائی کی تمیز کو ترک کر دیا۔ توبہ نہ کر کے بھی اگر یہی گمان ہے کہ میں تو بخشایا ہوں، یاد رکھیں یہ شیطانی حربے ہیں سارے۔ رب وحدہ لا شریک جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اور جسے اپنا قرب دینا چاہتا ہے، جسے جنت کے سفر پہ لگانا چاہتا ہے، رب تعالیٰ اسے نیکی کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے نماز نہ پڑھنے والوں پر خدا کا عذاب ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے۔ بندہ نماز چھوڑ دے اور بندے کو احساس نہ ہو، بندہ بے حیائی کرے اور کسی کی ماں بہن کو دیکھ کے اور اس کو انجوائمنٹ سمجھے، یہ رب کا عذاب نہیں تو اور کیا ہے۔ کسی کی ماں بہن کو دیکھنا اور برے ارادے سے دیکھنا یہ ایک قرض ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ قرض تم سے ضرور لیا جائے گا۔ زنا کرنا، شراب پینا اور بے حیائی اور برا، ساری زندگی اگر اسی طرح گزارنی ہے تو پھر توبہ کب کرنی ہے؟ صحابہ دیکھو کیا شان ہے صحابہ کی، کہیے نا سبحان اللہ۔ سارا کچھ لٹا کر بھی کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ قبول فرما۔ حضرت ہمارا عورت ہے، میدان احد میں حضور نے ڈیوٹی لگائی تھی، اگر کوئی زخمی ہو جائے تو تم نے ان کی مرہم پٹی کرنی، لیکن جب دیکھا کہ حضور پر حملے ہو رہے ہیں، 3000 کافر بار بار تیروں کی بچھاڑ کر رہے ہیں، 11 صحابہ حضور کے سامنے انہوں نے اپنے سینوں کو تانا ہوا، 10 صحابہ شہید ہو گئے اور ایک صحابی حضرت ابو طلحہ وہاں اپنے بازوؤں کو چوڑا کر کے حضور کا دفاع کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ایک ہاتھ نیچے گر گیا، اپنا دوسرا ہاتھ تیروں کے آگے کر دیا۔ باتیں کرنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہے اور جان دینا یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ان کا امام کیا تھا؟ اگر کوئی بندہ پھر بھی صحابہ کی شان میں بکواس کرتا ہے تو اس کے نسب میں فرق ہو سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کل بھی چمکتے ہوئے چہرے اور چمکتے ہوئے ستارے تھے، آج بھی چمکتے ہوئے ستارے۔ حضرت ابو طلحہ نے جب دونوں ہاتھ نیچے گر گئے، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی طرف جب تیر آ رہے تھے میرے دل میں خیال آیا ابو طلحہ قیامت تک لوگ تمہیں تانا دیں گے، ابو طلحہ تو آقا کا دفاع نہ کر سکے، اچھل کر اپنی آنکھوں کو تیروں کے آگے کر دیا۔ جب اپنے آنکھوں کو حضور کے لیے دفاع کے لیے قربان کر دیا، حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا ابو طلحہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ ترسیں گے جنت میں، فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ابو طلحہ جنت میں داخل ہوگا، اور فرمایا میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر ابو طلحہ تو جنت میں داخل ہوگا، اور فرمایا جنت میں جہاں اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا وہاں حضرت ابو طلحہ بھی میرے ساتھ جنت میں موجود ہوں۔ کہیے نا سبحان اللہ، گج کے حضور کا نام لے کر کہیے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اور اپنا تن من دھن قربان کیا، ہمارا سرکار فرماتے ہیں میں اپنے دائیں دیکھتا تو حضرت ہمارا کو دیکھتا، میرا دفاع کر رہی ہیں، میں بائیں دیکھتا تو میرا دفاع، سامنے دیکھتا تو ہمارا میرا دفاع کر رہے ہیں۔ آج کی اگر ماں بہن کو ٹی وی سے فرصت نہیں ہے اور اگر آج کی ماں بہن ڈرامے کو قضا نہیں کر سکتی اور نمازوں کو قضا کر رہی ہے، ان کی گودوں میں پیدا ہونے والے عاشق رسول نہیں ہوں گے بلکہ عشق رسول کی بات ہی انہیں ہضم نہیں ہوگی۔ آج بھی عشق رسول پر بات وہی کرتا ہے جس کی ماں نے صدقے یا رسول اللہ کی ان سے لوریاں دے کر اس کی کہیے سبحان اللہ۔ جن حضرات نے ابھی تک نہیں کہا گج کے کہیے سبحان اللہ۔ حضرت ہمارا فرماتی ہے جب میں نے دیکھا کہ سرکار کو افواہ پھیل گئی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا، یہ عاشق خاتون، انہوں نے کہا مرہم پٹی کا سامان نیچے پھینکا اور گھوڑی پر سوار ہوئے۔ اللہ کے پیغمبر یہ منظر دیکھ رہے، گھوڑی کو موڑا کافروں کی طرف، راستے میں عبداللہ نام کے ان کا بیٹا پڑا ہوا تھا اور ان کو 80 زخم لگے ہوئے تھے۔ بیٹے نے پکار کے کہا امی جان میری مرہم پٹی کیجئے، نیچے اتری، کہا میں مرہم پٹی کرنے کے لیے نہیں اتری ہوں بلکہ یہ بتانے کے لیے آئی ہوں تو میرا خون ہے اور تو نے میری چھاتی کا دودھ پیا ہے، آخری قطرہ جب تک تیرے جسم میں موجود ہے اور ایک تک خون کا قطرہ جب تک تیرے جسم کے اندر موجود ہے، آخری قطرہ دودھ کا تمہیں معاف نہیں کروں گی، ایک قطرہ بھی خون کا موجود ہے محمد کے نام پر تو قربان کر۔
کے بعد سرکار نے فرمایا یہاں شانیں ملتی ضرور ہیں مگر رب بھی دیکھتا ہے اس کی محنت کتنی ہے، رب بھی دیکھتا ہے اس کا رونا دھونا میرے لیے کتنا ہے۔ آج لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور کوئی اپنی زندگی کی کامیابی کے لیے روتے ہیں، کوئی بیٹے کے لیے رو رہا ہے، کوئی اپنے جناب گھر والوں کے لیے رو رہا ہے، مگر جناب جو دین کے لیے روتے ہیں پھر رب انہیں دنیا کے لیے کبھی نہیں رونے دیتا۔ جو اس کی بارگاہ میں جھک کر روتے ہیں رب تعالیٰ دنیا کا محتاج اسے نہیں ہونے دیتا۔ حضرات گرامی، جب جنگ احد ختم ہوئی سرکار مسکرا کر حضرت ام عمارہ کو دیکھنے لگے، فرمایا احد کا دن تو ام عمارہ کا دن تھا، فرمایا ہم نے جدھر دیکھا ہمیں ام عمارہ ہی نظر آئی، اور پھر فرمانے لگے آج مانگو محمد مصطفیٰ سے کیا مانگتی۔ ماما ہوئے تو پھر انج دیاں ہوئے، ماما پھر اپنا نہیں سوچ دیاں اولاد دا سوچ دی، کہنے لگی آقا اگر کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو پھر جنت دے وچ آدھا پڑوس عطا فرما دے۔ سرکار نے فرمایا اور کچھ مانگ لو، کہنے لگی میری آل اولاد کو بھی جنت میں اپنا پڑوسی بنا لو۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ام عمارہ اور اس کی ساری نسل کو جنت میں میرا ساتھی بنا دو۔ اگر ماما چنگیاں ہوئیں تو پھر اولاداں نو کیویں نصیلے ملن، اگر ماما رون والیاں ہوئیں تو اولاد ضرور نمازی ہوندی، اگر ماما حضور نال عشق کرن والیاں ہوئیں تو پھر اولاداں نو نعت سن کے چڑھ نہیں ہوندی، حضور دا نام لے کے اولاد دا سینہ چوڑا ہوندا کیونکہ ماں حضور نال عشق کرن والی۔ حضرت ام عمارہ سرکار نے جب یہ دعا دی تو آپ بآواز بلند کہنے لگی، اے کائنات والوں آج کے بعد اگر زندگی میں جتنے بھی غم آ گئے تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اس لیے کہ میری خوشی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں جنت میں حضور کی ساتھی بننے والی ہوں۔ طلحہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ بڑا مشہور واقعہ، حضرت حنظلہ بھی شہید ہوئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی میت کو ڈھونڈو کہاں پر ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کی میت نہیں مل رہی، کہا کہ ان کی بیوی کو بلایا جائے، بیوی کو بلایا گیا، کہا تمہارے شوہر کی رات کو سہاگ رات تھی، شب عروس تھی، مجھے بتاؤ حقیقت کیا ہے۔ ان کی زوجہ رونے لگی، کہا کہ جب اعلان ہوا حضور بلا رہے ہیں، دین پر مشکل وقت ہے، تو حضرت حنظلہ چھت پر میرے ساتھ آرام فرما رہے تھے، پہلی رات ہوئے پہلی رات تو پھر پیغام آیا کہ دین نو تہاڈی لوڑ ہے۔ وہ جانے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کہا اللہ کے بندے غسل تو کرتے جاؤ اور آج آخری رات ہے۔ وہ کہنے لگے اگر غسل کرتا ہوں تو حضور کی بات ماننے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے۔ کہاں مجھے جانے دو، اس لیے کہ اگر میں بے غسلہ بھی وہاں شہید ہو گیا تو رب تعالیٰ کے فرشتے مجھے غسل دے دیں گے، اس لیے کہ حضور کا بلانا رب کا بلانا، کہ حضور کے بلانے میں دیر نہیں کر سکتا۔ بیوی نے دونوں ہاتھوں سے ایسے دست بست عرض کی اگر آپ شہید ہو جائیں اور میں شہید کی بیوہ ہو جاؤں تو میرے ساتھ آپ وعدہ کریں جب آپ جنت میں جائیں گے تو اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ڈھونڈو حنظلہ کہاں پر۔ حضرت حنظلہ کو ڈھونڈا گیا مگر مل نہیں رہے، پھر سرکار نے فرمایا تمہیں میں نہ بتا دوں کہ حنظلہ کہاں پر ہے۔ پورے میدان احد میں دیکھا گیا، آج کا کوئی ملا اور ملوانا ہوتا کہتا رب کے علاوہ جانتا کوئی نہیں ہے، رب کو پتا ہے کہاں پر ہے، حضور پاک کو کیا خبر کہ کہاں پر ہے۔ صحابہ فرماتے ابو بکر صدیق کے سامنے، مولا علی کے سامنے، فرمایا سرکار نے ایسے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے میری اور آپ کی نظر تو چھت سے اوپر نہیں جاتی، تم جس نبی کے مقابلے میں آ گئے اس نبی کی تو عرشوں سے بھی اوپر چلی جاتی۔ سرکار نے ایسے دیکھا اور پھر مسکرائے، فرمایا واہ حنظلہ تم تو بازی لے گئے۔ صحابہ بھی مسکرانے لگے، فرمایا یا رسول اللہ منظر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حنظلہ کی شان یہ ہے اللہ پاک نے حنظلہ کو خوبصورت سونے کے تھال میں بٹھایا ہے اور اللہ کے عرش کے پانی کے ساتھ حضرت حنظلہ کو اللہ کے پیارے ملائکہ اس وقت غسل دے رہے ہیں۔ فرمایا اب ڈھونڈو، سرکار نے فرمایا اب ڈھونڈو حنظلہ کی لاش کہاں پر ہے۔ صحابہ فرماتے جب ہم نے پھر ڈھونڈا تو حضرت حنظلہ جہاں شہید ہوئے تھے وہاں پڑے ہوئے تھے، اور جب ہم نے غور سے دیکھا تو ان کے زلفوں سے عرش کے پانی کے قطرے اسی طرح گر رہے تھے جیسے آقا نے دیکھا۔
فرمایا یہ دنیا کے پانی کے قطرے نہیں ہیں، یہ رب کے عرش معلیٰ کے پانی کے قطرے ہیں۔ حضرات گرامی، بندہ مٹ جائے نا آقا پہ وہ بندہ کیا ہے، اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 70 صحابہ شہید ہوئے، صحابہ شہید ہو گئے، فتح مسلمانوں ہوئی۔ ہن جڑی حضور نے حدیث بیان کی تھی، آخری حدیث تے ہے بھی بخاری دی، مولویاں نو ہضم نہیں ہونی، جڑے بد عقیدہ مولوی نے انہاں دی میں گل کر رہا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگا، حدیث سن کے سبحان اللہ گج کے کہنی۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے، یہاں پر دفن ہے احد کے شہید میدان احد میں، حاجی حضرات جاتے ہیں سلام کرتے، فرمایا آج سے لے کر قیامت تک، حدیث ہے جو بخاری دی، اور جڑے مولوی کو حوالہ ملے مل جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہاں آ کر جو بندہ بھی اصحاب شہدائے احد کو اور حضرت امیر حمزہ کو فوت ہوئے ہوئے صحابہ نو سلام کرے گا، فرما ہن تو لے کے قیامت تک اے ادا سلام سنن گے بھی تو دے سلام دا قبر والے جواب بھی عطا فرما۔ فرمایا یہ زندہ ہیں اور سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے زمانے میں ہندوستان کا ایک مولوی، اس نے کہا کیا یہ ایسی بات ہے؟ وہ عمرہ کرنے کے لیے گیا اور شہداء احد کے مزاروں پر گیا، اپنے 2 گاڑیوں کو کہا تم پیچھے ہٹ جاؤ، اور آگے جا کر حضرت امیر حمزہ کا مزار اس وقت بنا ہوا تھا، یہ گھڑے پڑے لکھے آئے جب انہوں نے شہید کر دیتا آپ دا مزار، وہاں جا کر اس نے سلام کیا اور کہا کہ تمہیں سلام ہو، اے حضرت امیر حمزہ آپ پر سلام ہو۔ جب یہ بات کہی، ہائے ہائے کہیے نا سبحان اللہ، جب انہوں نے سلام کیا تو وہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، اصحاب احد کی قبروں سے مجھے سلام کا جواب بھی آیا، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا تمہارے دل میں یہ خیال تھا کہ شاید حدیث جھوٹی ہوگی اور سلام کا تمہیں جواب نہیں ملے گا، فرمایا تم تو یہ کہتے ہو کہ سلام کا جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ فرمایا ہم نے حضور کے نام پر جان دی ہے، ہم تو یہ بھی جانتے ہیں سلام کرنے والا آیا کون ہے، آیا کہاں سے، اس کے والد کا کیا نام ہے، یہ کس خاندان سے ہو کر فرمایا ہم سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور اس کے خاندان کو بھی جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا تھا۔ حضرات گرامی، شہید زندہ ہے، رب کی بارگاہ میں زندہ ہے، آج بھی انہیں سلام کیا جائے تو سلام کا جواب عطا فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ تے غلامہ دی شان ہے کہ آج بھی سلام کرو تو وہ جواب دیں دیں، تو پھر جڑے آقا گنبد خضرا وچ آرام فرما، آج بھی اگر امتی سلام کرے تو حضور اسے سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں، اور جسے حضور کہہ دیں وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، تو اندازہ کر لو جس امتی پر صبح صبح اللہ کا پیارا محبوب کہہ دے تم پر بھی سلامتی، اس بندے کا دن کتنا پیارا گزرتا ہو۔ اسی لیے ہم لوگ سلام کے بھی قائل ہیں اور درود کے بھی قائل ہیں، نہیں درود پڑھنا چاہیے، درود ابراہیمی پڑھ لو کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود ابراہیمی صرف درود ہے، اس میں سلام نہیں ہے، درود ابراہیمی صرف درود ہے، اور قرآن کہتا ہے درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو، تو سلام تم نے کب بھیجنا ہے؟ تو اللہ فرماتا چلو نماز میں تو السلام علیکم ایھا النبی یہ تم پڑھ لیتے ہو، اس کے علاوہ اگر تم نے پڑھنا ہے تو دونوں چیزیں پڑھا کرو، ایسا درود پڑھا کرو جس میں درود بھی موجود ہو اور جس میں حضور پر سلام بھی موجود ہو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، اس درود میں حضور پر درود بھی ہے اور اللہ پر، اللہ کے محبوب پر سلام بھی موجود ہے۔ درود ابراہیمی کے ہم بھی قائل ہیں، مگر درود ایسا پڑھو جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا